بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جادوگر بھی حضرت جرجیس علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے، تب اس قوم کے لوگ حضرت جرجیس سے کہنے لگے کہ ہمارے بہت سے لوگ مر چکے ہیں، آپ ان سب کو زندہ کر لو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے قبرستان میں جا کر اللہ سے دعا مانگی۔ تب ہڈیاں مردوں کی جو مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو گئی تھیں اور نام و نشان ان کا باقی نہ رہا تھا، قبریں پھٹیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے مٹی سے دوبارہ ہڈیاں بنیں۔ پھر وہ ہڈیاں ایک دوسری کے ساتھ درست ہو کر جڑیں، پھر ان پر گوشت پوست چڑھا اور اللہ کے حکم سے اس دن 12,000 مردے زندہ ہو کر قبر میں سے اٹھے، اور ان میں ایک زندہ ہونے والا مردہ کہ نام اس کا نوفل بھی تھا۔ حضرت جرجیس نے اس سے پوچھا کہ اے شیخ، تم کو مرے ہوئے کتنا عرصہ گزرا، اور یہ کہ تمہارا دین و ملت کون سا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھ کو مرے ہوئے آج 4,000 برس گزرے ہیں اور میں بے دین بت پرست تھا۔ حضرت نے پوچھا بتاؤ تو قبر میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تب وہ کہنے لگا جب سے مرا ہوں جان کنی کی حالت میں ہوں، اور روز 1000 طرح کے عذاب بسبب بت پرستی کے مجھ پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور کوئی پل رہا تو سکون کا میسر نہیں ہے۔ تب حضرت نے کافروں سے کہا کہ دیکھا تم نے، یہ بھی تمہاری طرح بت پرستی تھا، اور اپنی اس بت پرستی کے سبب ہر روز طرح طرح کے عذاب جھیلتا ہے۔ پس اب بھی وقت ہے ایمان لاؤ اور بت پرستی چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہارا حال بھی ان جیسا ہو۔ تب بھی کافر لوگ ایمان نہ لائے اور کہنے لگے کہ اے جرجیس، تو واقعی ایک بہت بڑا جادوگر اور ساحر کے، پس ہم تیرے جادو سے عاجز آئے ہوئے ہیں۔ حضرت جرجیس کے معجزات کے سبب ان کی شہرت کافی ہوئی۔ آپ کی شہرت سن کر ایک بڑھیا عورت حضرت کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ حضرت جرجیس کی خدمت میں حاضر ہو کر بولی کہ اے نیک بزرگ، میں نے تمہاری کرامات اور معجزات کے بارے میں بہت سنا ہے۔ بس یہ لڑکا میرا بیٹا ہے جو اندھا اور گونگا اور بہرا اور لنگڑا ہے۔ آپ اس کے حق میں دعا فرما دیں کہ اس کے مرض تمام جاتے رہیں اور یہ صحت یاب ہو۔ تب حضرت جرجیس نے اپنا لعب دن اس کی آنکھوں پر لگایا تو وہ بینا ہوا، اور اس کے کان میں دعا پڑھ کر پھونکی تو اس کا بہرا پن جاتا رہا اور وہ اپنے کانوں سے سننے لگا، اور باقی 2 علتیں باقی رہیں۔ تب وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے حضرت، 2 علتیں آپ نے ٹھیک کر دی ہیں، باقی 2 رہ گئی ہیں، ان کو بھی اچھا کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ 2 نقص دور ہوئے، باقی کے 2 بعد میں کروں گا۔ پس وہ عورت کافرہ تھی۔ حضرت جرجیس کا یہ کھلا معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لائی اور مشرف بالاسلام ہوئی۔ حضرت دادیانہ ملعون کو اس بات کی خبر پہنچی تو حضرت جرجیس کو اس بوڑھی عورت کے گھر میں ہی قید کروا دیا اور کھانا پینا تمام ان کا بند کروا دیا، یعنی ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ جب بھوک پیاس نے تنگ کر لیا تو وہ بڑھیا گھر سے نکلی کہ شاید کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس بڑھیا کے گھر میں ایک ستون لکڑی کا تھا۔ حضرت جرجیس کی دعا سے وہ ستون ایک تازہ درخت کی صورت ہو گیا۔
اس میں ٹہنیاں اور پتے لگے اور پھل پھول انواع و اقسام کے اس پر آئے۔ جب بڑھیا باہر سے واپس گھر خالی ہاتھ آئی تو اس درخت پر اور اس پر لگے قسم قسم کے میوے اور پھل دیکھ کر متعجب ہوئی، اور اسے اور بھی یقین کامل ہوا کہ حضرت جرجیس نبی برحق ہیں، اور انہی کی دعا سے سوکھا ستون ایک سرسبز و تناور شجر بنا اور اس پر پھل پھول آئے۔ چنانچہ جب دادیانہ ملعون کو اس کے بارے خبر ہوئی کہ حضرت جرجیس اس بڑھیا کے مکان پر قید ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے وہیں رزق کا بندوبست کر دیا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ بڑھیا کا مکان اکھاڑ دو اور اس جگہ کو کھودوایا تاکہ وہ درخت وہاں سے نکال سکے۔ پھر جب زمین تمام کھود چکے اور اس درخت کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ پہلے کی سی حالت میں ہے اور ایک سوکھے ہوئے ستون کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس ملعون نے حضرت جرجیس کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور 4 میخیں آہنی ان کے چاروں ہاتھ پیروں میں گاڑی اور سر مبارک کو لوہے کے بنے ہوئے شکنجے میں جکڑا اور شکنجے کو کسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ جاں بحق تسلیم ہوئے۔ پھر آپ کے جسم کو وہیں پر جلایا اور راکھ کر دیا، پھر اس راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ جب وہ حضرت جرجیس کے جسم کی راکھ کو دریا میں ڈال کر واپس چلے تو ایک آواز غیب کی انہوں نے اپنے پیچھے سنی کہ اے دریا، اس جسم مبارک کو تو اپنی حفاظت میں سالم سوکھے پر ڈال دے۔ اور یہ آواز سب کافروں نے سنی۔ پھر جب پلٹ کر دیکھا تو دریا نے حضرت جرجیس کے جسم کو صحیح سالم پہلے سی حالت میں سوکھے پر ڈال دیا تھا۔ جب کافروں نے یہ معاملہ دیکھا تو متعجب ہوئے اور ایک دوجے سے کہنے لگے کہ دیکھو، جرجیس کے خدا نے اسے دوبارہ سے زندہ کیا ہے۔ پھر حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کی مہر اور عنایت سے دریا سے باہر آئے اور وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پس جب حضرت جرجیس دریا سے بھی صحیح سلامت نکل آئے تب بادشاہ اور کافروں نے جانا کہ وہ حضرت جرجیس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تب بادشاہ ملعون نے کہا کہ اے جرجیس، اگر تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو اور ان پر جانوروں کا نذرانہ چڑھاؤ اور میرے ساتھ میرے محل میں چل کر رہو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے۔ تب حضرت جرجیس نے کہا کہ میں ہرگز بتوں کو سجدہ نہ کروں گا اور نہ ہی ان کی کچھ نظر چڑھاؤں گا، کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یا کسی کی نظر ماننا کھلم کھلا شرک اور کفر ہے، پس میں ایسا کسی طور نہیں کروں گا۔ ہاں البتہ اگر تم محل میں رہنے کا کہو تو میں رہنے کو تیار ہوں۔ اور ایسا اس لیے فرمایا کہ شاید قریب رہ کر ملعون کو کچھ سمجھا سکیں۔ چنانچہ جب جرجیس علیہ السلام نے محل میں رکنے کی حامی بھری تو کافروں نے آپ کے بارے میں غلط سلط باتیں مشہور کر دیں کہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے بطمع دولت اور محل میں رہنے کے ہمارے بتوں کو سجدہ کرنے کی حامی بھر لی ہے اور معاذ اللہ سجدہ بت قبول کیا ہے۔ دادیانہ بھی یہ دروغ گوئی سن کر بہت خوش ہوا اور حضرت جرجیس کے سر و ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے جرجیس، تم یہاں ہمارے ہاں رہو، جو دل چاہے کھاؤ پیو اور آرام کرو، کہ میں نے تمہیں بہت رنج و تکلیفیں دی ہیں، پس میں ان سب تکلیفوں کا ازالہ کیے دوں گا۔ پس حضرت جرجیس علیہ السلام اس دن دادیانہ کے محل میں ٹھہرے
اور نماز عشاء پڑھ کر تورات خوش آواز ہو کر پڑھنے لگے۔ ادھر دادیانہ کی جو روح پر اللہ کی مہر ہوئی، وہ کلام تورات حضرت کی زبانی سن کر ایمان لائی اور مشرف بالاسلام ہوئی۔ آگے قصہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ میں روزانہ ایسی ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔